السلام علیکم دوستو، کرونا وائرس کے حوالے سے یہ میری دوسری جو ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج اس پروگرام میں اور اس نشست میں جس خاص ایشو پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہمارے بزرگ لوگ، میری عمر کے لوگ یا مجھ سے بڑے لوگ یا مجھ سے قدرے چھوٹے لوگ، یعنی 50 سے لے کر 80 تک کے جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں ان سے میں خاص طور پر مخاطب ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں میں بتاؤں جنہوں نے ساری زندگی تگ و دو کی، محنت کی، جدوجہد کی، اپنے اہل و عیال کو خوبصورت بنانے میں، اپنے اہل و عیال کی تندرستی اور صحت اور سلامتی میں، اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے بچوں کو کامیاب کرنے میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو بتا دیا، بڑی محنت کی، بڑی جدوجہد کی، اور آج وہ خوش و خرم ہیں یا اپنی جو بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی عنایت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اہل و عیال کے لیے، اپنے یعنی بچوں کے لیے بڑی محنت کی، اور وہ آج ان کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، اپنے گھروں کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کریم ہمیں اس عالمی وبا سے محفوظ رکھے۔ اس وقت تک کہتے ہیں کہ آج تک کی جو فگر ہیں، اس وقت تک 13,000 سے زیادہ اموات کرونا وائرس کے حوالے سے ہو چکی ہیں۔ کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ پاکستان میں شکر ہے خدا کا کہ 3 اموات ہوئی ہیں، اور ہماری حکومت بڑی محنت کر رہی ہے، بڑی جدوجہد کر رہی ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، یعنی لوگوں کو وہ یہ باور کرا رہی ہے کہ یار اس بیماری میں احتیاط کریں، اس بیماری سے احتیاط کریں۔ اس وقت تک کوئی اور علاج نہیں ہے، صرف احتیاط ہے۔ آپ احتیاط کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سیو کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی کو سیو کر سکتے ہیں۔ تو ان 13,000 سے زیادہ جو لوگ کرونا وائرس کے شکار ہوئے، سامعین محترم، اس میں سب سے زیادہ شرح اموات بوڑھے لوگوں کی ہے، یعنی 80 سال کی جو عمر کے لوگ ہیں وہ 14.8% لوگ جو ہے نا وہ موت کا شکار ہوئے اس کرونا وائرس کے سبب۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر 13,000 بندے فوت ہوئے ہیں، 13,000 سے زیادہ بندے لقمہ اجل بنے ہیں، تو 14% کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے جو شرح اموات ہے وہ 70 سے 79 سال کے عمر کے لوگوں کے، 70 سے 79 سال کے لوگوں کی عمر کی جو شرح اموات ہے وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ 8.4% ہے۔ یعنی 8.4% ایسے لوگ ہیں جن کی عمریں 70 سے 79 ایئر کے درمیان تھیں، اور اس کے بعد میری عمر کے لوگ آتے ہیں 60 سے 69 تک کے لوگ جو ہیں وہ 3.6% لوگ موت کا شکار ہوئے۔ تو ابھی یہ سارے اگر ہم ملا لیں 22-25 تقریباً فیصد بنتے ہیں، یہ 60 سے 80 سال تک کے لوگ جو بوڑھے بزرگ جنہوں نے پوری زندگی کو اس دنیا کو خوبصورت بنانے میں، اپنے بچوں کی کامیابی میں، اپنے بچوں کو کامیاب کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی، اور جب وہ ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا تو خود ایک مرض ہے نا۔ اب بڑھاپا جب آتا ہے تو لوگوں کو کھانسی بھی ہو جاتی ہے، کمر درد بھی شروع ہو جاتا ہے، اس میں شوگر بھی آ جاتی ہے، ہارٹ بھی آ جاتا ہے، کینسر بھی آتا ہے۔ بڑھاپا ایک کمزوری کا نام ہے، اور کمزوری پہ پھر آپ سمجھتے ہیں جب قوت مدافعت نہ رہے تو بیماری ہیں، تو اس پہ حملہ آور ہونا اپنا استحقاق جان لیتی ہے۔ تو ہم بوڑھے لوگ جو ہیں وہ اس کرونا وائرس کا بہت آسان شکار ہے، بہت آسان۔ سب سے زیادہ شرح اموات مجھ جیسے بوڑھے لوگوں کی ہے، مجھ سے کم جو عمر کے لوگ ہیں وہ قدرے بہتر ہیں، ان کی شرح اموات قدرے کم ہے، بہت کم ہے۔ لیکن یہ جو کرونا وائرس ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بوڑھوں کے لیے۔ 60 سال سے لے کر 80 سال تک کے بوڑھوں کے لیے یہ کرونا وائرس بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ نوجوانوں میں جو شرح اموات ہے وہ بہت کم ہے، وہ 2% کے قریب ہے، 2% نہیں، 2%۔ لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو 40 سے 49 سال کی عمر کے لوگ ہیں اس میں 4 ہیں،
تو اسی طرح آپ آگے بڑھتے جائیں تو 50 سے 59 سال کی عمر میں 3% ہے، 60 سے 69 سال کی عمر میں بتا چکا ہوں 3.6% ہے، اور 70 سے 79 سال کی عمر میں 8.4% ہے، اور 80 سال کی عمر میں 14.8%۔ یہ سارے اعداد و شمار ہمیں جس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہمیں بوڑھوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے ان خوبصورت بچوں کے لیے، اپنی خوبصورت فیملی کے لیے، اپنے دوستوں، اپنے محلے داروں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جن کی خوشیوں کے لیے آپ نے ساری زندگی بتائی اور آپ نے بڑی محنت کے بعد یہ منزل حاصل کی، جہاں آپ کے گھر میں خوبصورت بچے پھولوں کی مانند آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کی اولاد ماشاءاللہ جوان جہان زندہ و جاوید، تو آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے میرے بزرگ دوستوں، آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ کرونا وائرس آپ کے لیے آپ ایک آسان ٹارگٹ ہے کرونا وائرس کے لیے۔ تو ہمیں بڑا دل کرتا ہے نا، اب نانے ہو گئے ہیں، دادے ہو گئے ہیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بہت پیار کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کریں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے ماتھے بھی پیار کریں، ان کے قریب جائیں، انہیں گود میں لیں۔ تو تھوڑا سا یار صبر کر لیں، اب تھوڑا سا اس ماحول سے نکل آئیں۔ آپ یہ جانیے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو تو بچانا ہے، انہیں بھی بچائیں۔ لاڈ پیار اپنے ہاتھوں سے، اپنے لبوں سے انہیں نہ ان کے قریب جا کر کریں، بلکہ ان کو بھی یہ میسج دیں کہ بیٹا دور رہیں، کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، اپنے ہاتھوں کو جلدی جلدی دھونا ہے، آپ بھی دھوئیں۔ بزرگوں کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ وضو تو کرتے ہوں گے نا، وضو بھی کریں، اور ساتھ جب بھی آپ باہر جائیں، جب بھی آپ سے کوئی ملیں، جہاں سے کوئی ایکٹیویٹیز کریں، اس کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں۔ 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ دھونا ہے۔ یہ ہے، اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے لے لیں، اپنے بچوں سے کہیں کہ جناب مجھے سینیٹائزر لائیں، مجھے دیں، اپنے جیب میں رکھیں، اور جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی ضرورت محسوس ہو، بلا ضرورت بھی یار، اس کو ہاتھوں پہ ملیں۔ یہ ہاتھ لیں، اس کو کھولیں، کھولنے کے بعد ان ہاتھوں کو ملیں، ایسے یہ لیں، ان کو ملیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ باہر جا رہے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے دروازہ کھولا ہے، کوئی آیا ہے، کوئی چیز لی ہے، کوئی اخبار لیا ہے، جو بھی آپ نے کیا ہے، آپ ضرور ہاتھ دھوئیں۔ اگر ہاتھ دھونے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے، دور ہے، سہولت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، تو پھر آپ یہ سینیٹائزر استعمال کریں۔ اور میں یہاں بڑی ایک مبارکباد دوں گا لیا کے ڈپٹی کمشنر صاحب کو، اصغر ضیاء کو، کہ انہوں نے ابھی میں پوسٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کوئی 75,000 کے قریب سینیٹائزر کا انتظام کیا میڈیکل سٹوروں پہ۔ انہوں نے ان کی ذاتی کاوش سے، میں نے خود پوسٹ کی تھی کہ جناب ہمارے یہاں یہ سینیٹائزر نہیں مل رہے، اور انہوں نے آج یہ پوسٹ آئی ہے کہ انہوں نے خاص طور پر انہوں نے پین لیا، خاص طور پر جو ہے نا اس کو ترجیحی بنیاد پر اس مسئلے کو دیکھا، اور آج آپ لیا کہ ہر میڈیکل سٹور پہ آپ کو یہ دستیاب ہے۔ 200 یا 250 یا 300 جتنے کا بھی آتا ہے یار، زندگی سے زیادہ کوئی قیمتی تو نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہیں، اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، فیمیل کے لیے، بچوں کے لیے، اور آپ کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی وہ یہ لا کر دے، تاکہ وہ آپ اپنے ہاتھوں کو ہر وقت آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ صاف رہ سکیں۔ آپ کے ہاتھ ضرور صاف رکھیں، دھوئیں، بار بار دھوئیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جو صفائی نصف ایمان ہے، تو ایمان جو ہے ہمیں کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے بزرگ ساتھیوں، میرے مہربان دوستوں، یہ دیکھیں، یہ ہے، اس کو لگا لیں۔ اس کے لگانے سے کوئی شان میں کمی نہیں آتی، آپ کی کھانسی رکے گی، آپ کے سانس رکے گا، آپ خود بھی محفوظ رہیں گے، دوسرے بھی آپ سے محفوظ رہیں گے۔ میں تو اب اس وقت چونکہ اکیلا بیٹھا ہوں نا، اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھ کر، آج ویسے بھی
حکومت نے کہا کہ گھروں پہ رہو، تو ہم اپنے گھر میں ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. تو یہ ماسک پہنیں، ماسک ضرور پہنیں، ماسک پہنیں. آپ کی سانس سے نکلنے والے جو جراثیم ہیں وہ دوسروں تک نہیں پہنچیں گے، اور دوسروں سے جو ہے وہ اب تک نہیں پہنچیں گے. آپ محفوظ رہیں گے اور دوسرے بھی آپ سے محفوظ رہیں گے. میں بزرگوں کو یہ احساس دلا رہا ہوں، میں اپنے والدین کو، اپنے جو ہمارے معاشرے میں جو دادے ہیں، جو نانے ہیں، جو دادیاں ہیں، جو نانیاں ہیں، بڑے بھائی ہیں، تائے ہیں، چچا ہیں اور بزرگ ہیں، ان کو میں احساس دلا رہا ہوں کہ یار آپ نے تو جی لیا، آپ تو جی لیے. چلیں، اللہ نہ کرے کرونا وائرس آپ پہ جیت بھی جائے، آپ سے جیت بھی جائے، تو دوسرے تو یار محفوظ رہیں نا. آپ خدا کرے محفوظ رہیں، خدا کرے محفوظ رہیں، خدا کرے محفوظ رہیں. لیکن اگر غلطی سے کوئی، اگر قدر میں لکھا ہے، تقدیر میں لکھا ہے، اگر آپ ڈیمیج ہوتے ہیں، اگر آپ متاثر ہوتے ہیں، تو یار آپ تو دوسروں کے لیے مصیبت نہ بنیں، آپ تو جہنم نہ بنیں دوسروں کے لیے، آپ تو اذیت کا باعث نہ بنیں دوسروں کے لیے. تو میرے دوستو، میں بوڑھے جو لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ گھروں میں بیٹھیں، گھروں میں بیٹھ کے. اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں ایک اجتہاد ہے، اجتہاد کی بنیاد پہ تمام علماء کرام اس بات پہ متفق ہو رہے ہیں کہ اس وبا کے زمانے میں ہمیں گھر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، گھر میں رہنا چاہیے. آپ جائیں، مساجد میں بھی جائیں، آپ کو جانا چاہیے، لیکن وہاں جیسے بھی ہمارے علماء کرام اور جو ہماری حکومت جو جس انداز میں احتیاط کے ساتھ عبادت کا طریقہ بتا رہی ہے ویسے کریں. کہیں نہیں اللہ میاں نے کہا کہ جان بوجھ کے جو ہے وہ آپ جو ہے نا جی کوئی یہ وبا کا مقابلہ کرنا کوئی جہاد ہے. آپ وبا کا جو ہے نا مقابلہ کرنا جہاد ہے. جہاد کریں احتیاط کے ساتھ. یہ جہاد نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے آپ اپنے کو آپ مجھے مار نہ کہیں یار، خدا کے لیے نہ کہیں. اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، اپنے خوبصورت ترین بچوں کو بچائیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. میں کل دیکھ رہا تھا ایک نوجوان، وہ جو اٹلی سے آیا نوجوان، اس کی میں نے ویڈیو دیکھی. یقین کریں میں پوری رات پریشان رہا اور میں خدا سے بڑا بددعا رہا اور میں بڑا شکر ادا کرتا رہا میرے رب کا کہ ہم نے یار ہمیں خوبصورت ماحول دیا ہوا ہے، ہمیں گھر دیے ہوئے ہیں، گھروں میں کمرے ہیں، ہمارے پاس اگر 2 3 4 ہفتے اگر ہمیں گھر میں رہنا پڑتا ہے تو راشن ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں کوئی ہمارے پڑوس میں ایسے ہمدرد لوگ موجود ہوں گے جو ہمیں وہ راشن پہنچا دیں گے. ہمیں اللہ بھوکا نہیں مارے گا. لیکن یار اس دنیا کو سنسان کرنے کا پروگرام نہ بنائیں. وہ بتا رہا تھا کہ اٹلی کیسے سنسان ہوا، چائنا کیسے سنسان ہوا. تو ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے، وبا سے مرنے والا شہید ہے، بیماری سے مرنے والا شہید ہے، بالکل درست ہے. لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس شہادت کو جا کر گلے سے لگاؤ. شہادت وہ گلے سے لگانی ہے جب اسلام کا دشمن کوئی ہم پہ حملہ آور ہو، اسلام کو مٹانے کی سازش کرے، ہمارے ملک کو مٹانے کی سازش کرے، ہمیں اپنی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، جان دے دیں، لگیں جناب، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یار ایک بیماری ہے، ایک آفت ہے، آگ لگی ہے، آپ کہتے جی نہیں میں کود رہا ہوں. نہیں کودنا ہے. آپ نے اللہ کا نام لے کر، خدا کا خوف کر کے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کو بچانا ہے، ان کی ماؤں کو بچانا ہے، ان کے ابوں والدین کو بچانا ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ اپنے بزرگ جو بوڑھے لوگ ہیں انہیں میں احساس دلا رہا ہوں. آپ کی دعائیں بڑی قیمتی ہیں، بزرگوں کی دعائیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتہ اس میں یہ کوئی حدیث ہے یا روایت ہے، لیکن مجھے ایک بات مجھے بزرگوں سے میں سنتا چلا آیا ہوں کہ اللہ کریم جو ہے وہ سفید داڑھی کی بڑی لاج رکھتے ہیں. تو یار سارے بس جھک جاؤ رب کے آگے، رب سے مانگو، رب کے آگے جھک جاؤ، گناہ سے معافی طلب کرو، اپنے رب کو راضی کر لو، تنہائی میں بیٹھ کر راضی کر لو. اور رب تنہائی میں بیٹھ کر ہی راضی کیا جاتا ہے. تو
میرے بزرگ دوستوں، دعائیں مانگیں، احتیاط کریں، ہاتھ دھوئیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، ماسک استعمال کریں۔ اچھا، میں ایک اور جو میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے یہاں سیر کا بڑا رواج ہے۔ ہم جاتے ہیں، 500-10 بندے ہوتے ہیں محلے کے لوگ، صبح نماز کے بعد ہم نکلتے ہیں، اب سیر کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں بہت سے دوستوں کو سیر کرتے ہیں، اچھی عادت ہے سیر کرنا، کرنی چاہیے، سیر بہت ضروری ہے، صبح خیزی، سیر خیزی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن یار آج کے اس مخصوص ماحول میں اب آپ جا رہے ہیں، 5-7 دوست ہیں، آپ سبھی ماشاءاللہ صحت مند ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے قریب کے لوگ، قرب جوار کے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ ماسک پہن لیں، تھوڑا سا اپنے اس ناک کو اور اس پورے چہرے کے اس حصے کو ڈھانپ لیں، تو اس میں کیا کباہت ہے؟ کیا اس میں مقصد کون سی ہماری شان میں کمی آئے گی؟ سیر پہ جائیں، ضرور جائیں، لیکن اپنے اس کو ڈھانپ لیں، اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھیں، کسی سے ہاتھ ملانے کے میں آپ نہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، ان سے کہیں یار ٹھہرو، ابھی میں ویسے بہت مشکل کام ہے، ہاتھ نہ ملانا ہمارے معاشرے میں بہت مشکل کام ہے۔ ابھی کل میں ایک دوست کے پاس سے گزرا تو میں اسے ٹھہر گیا، میں نے ماسک لگایا ہوا تھا، موٹر سائیکل پہ تھا، تو میں نے کہا جی السلام علیکم، اس نے ہاتھ بڑھایا، میں نے کہا نہیں یار ہاتھ میں نہیں ملاؤں گا۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اسے موٹیویٹ کروں، اس کو یہ احساس دلاؤں۔ اس نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے جی، چلیں اچھی بات ہے، کیا حال ہے، بات چیت کرتے رہے، اس کے بعد کہنے لگا اچھا جی تو میں کو ہاتھ نہیں ملا ہے نا، یہ موٹر سائیکل پہ اس نے ہاتھ رکھا، ایک گھنو۔ اب یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا بات یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر ایک جذبات ہوتی ہیں، اپنے سماجی جو ہمارے رویے ہیں، خوبصورت رویے، میل ملاپ کے رویے، محبتوں کے رویے، اس میں تو گلے ملنا، ہاتھ ملانا، ڈھیر ساری گفتگو کرنا، کہہ لگانا، اور آپس میں بیٹھ کر جناب گپیں لگانا، چائے پینا اور بار بار پینا، یہ ساری چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ بٹ آپ نے یار جبر کرنا ہے اپنے آپ پہ، آپ نے اپنے آپ پہ جبر کرنا ہے، آپ نے ان رویوں کو اب ختم کرنا ہے، ان سماجی رویوں کو۔ السلام علیکم کہیں، السلام علیکم، ہاتھ، السلام علیکم ہاتھ کھڑا کر، مت ہاتھ ملائے، کیا ہوتا ہے مت ہاتھ ملائے، کسی کے ساتھ جڑ کر نہ بیٹھے، کیوں جڑ کر بیٹھو؟ ایک پورا ایک فاصلہ ہے، 1 میٹر کا 3 یعنی فٹ کا فاصلہ ہے، آپ اس فاصلے میں کے بعد کا احترام کریں، اس فاصلے کو رکھیں۔ آج میں نے ایک پوسٹ کی ہے اور میں اس طرح بھی توجہ دوں، ہمارے یہاں بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، آگہی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں کہ جناب یہ ماسک ہم تقسیم کر رہے ہیں، تو ماسک والے لوگ جو ہیں وہ ماسک تقسیم کرنے کی آگہی کی ریلی نکال رہے ہیں لوگ، بہت سے لوگ، بچے، اور وہ سارے، بڑا اچھا جذبہ ہے، اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا بھی کوئی بری بات نہیں، لڑنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے۔ لیکن یار کرونا وائرس کے ان مخصوص حالات میں، اس عالمی وبا کے پس منظر میں، ہمیں اپنے اس گیدرنگ سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اگر آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کریں، لیکن یقینی بنائیں کہ پروٹیسٹ ریلی میں جو شریک آپ کا جو دوست ہے اس نے ماسک پہنا ہوا ہے۔ آپ پروٹیسٹ کریں کہ جب آپ ریلی نکال رہے ہیں تو اس میں آپ کے جو شرکاء ہیں ان کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یاد ہے جب ہم دفعہ 144 کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے جوانی میں، اور ہم ریلیاں نکالا کرتے تھے، تو ہم کئی 5-5 قدم پیچھے ہوا کرتے تھے، یعنی ہم اکٹھے 4 بندے یا 3 بندے یا 5 بندے ہم اکٹھے نہیں ہوتے تھے، دور دور ہوتے تھے، دور دور، اور وہ ایک ہمارا پروٹیسٹ بھی پورا ہو جاتا تھا اور قانون شکنی بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہو، لیکن میری ایک رائے ہے، میری اوپینین ہے، آپ نعرے ماریں، آپ ریلیاں نکالیں، آپ کا کیا نکالیں، کون روک سکتے ہیں آپ کو؟ لیکن یار آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی سوچیں، اپنی قوم کے لیے بھی سوچیں، اور یہ سوچ کیا ہے کہ یار کرونا وائرس بھی ہے، اس کو بھی آپ یعنی پیش نظر رکھیں، اس کے اثرات کو بھی پیش نظر رکھیں، اس کی اذیت کو بھی پیش نظر رکھیں۔ آپ نعرے ماریں، آپ جلوس نکالیں، آپ جو بھی ہے آپ نے بینر لگائیں، بٹ محتاط رہیں۔ آپ کے ہاتھوں پہ گلوز ہونے چاہیے، آپ کے چہرے پہ ماسک ہونا چاہیے، اور آپ اور دوسرے بندے کے درمیان جو آپ کے
ریلی میں شریک ہے اس میں کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ گھر سے نکل رہے ہیں، نکلیں، جائیں اپنے کاروبار پہ جائیں، بٹ لوگوں سے ملنے جلنے میں احتیاط کریں، گفتگو کرنے میں احتیاط کریں. بغیر کسی مقصد کے کھڑے ہو کر گفتگو کرنا 2 گھنٹے 4 گھنٹے اور کہہ لگانا اور ایک دوسرے کے قریب ہو کر اور پھر بیٹھ کر وہ چائے پینا انہی پیالیوں میں جن پیالیوں پہ لوگ پہلے سے چائے پلا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور کوئی خیال نہیں ہوتا کہ کتنی وہ دھلی ہوئی ہیں، کتنی صاف ہیں. اور خاص طور پر جو ہمارے جنرل بس اسٹینڈ ہیں، جو یعنی گیدرنگ کے جو ہیں، جو ہوٹلز ہیں، جو پبلک ہوٹلز ہیں، ان میں تو ان سب کی طرف ہمیں توجہ دیتے ہیں. کرونا وائرس کوئی اتنی بڑی وبا نہیں ہے. آج صبح ایک ہمارے محکمہ جنگلات کے بڑے سینئر آفیسر، ان کا ہارٹ کا اٹیک ہوا، اللہ تعالیٰ نے صحت دی. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ جناب وہ ہم ٹھہرے تو السلام علیکم وعلیکم، انہوں نے ہاتھ بڑھایا. میں نے کہا یار ہاتھ نہیں ملا. کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا جی، دیکھو حدیثیں لکھا ہے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کی طرف ہوتا ہے. میں کہ تھوڑا جناب ہوا ہے ہارٹ دا پرابلم وہ آپریٹ ہوا ہے؟ ہاں جی ہوا ہے ماشاء اللہ. کی کر رہے ہو؟ کہتے احتیاط کر رہے ہیں. میں کہ پھر آپ اس میں بھی احتیاط کر رہے ہیں. ضرور ہم نے یعنی وینٹیلیٹر پہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و سلامتی بخشی، آپ کو بھی بخشی. ماسک پہن لیں، گلوز پہن لیں اور ہاتھوں کو دھوئیں، فاصلہ رکھیں. 4 تو چیزیں ہیں یار، کون سی اس میں کون سا پرابلم ہے. 4 مین انہوں نے بتائے ہیں، اور 4 احتیاطی تدابیر پہ ہم عمل کر کے ہم اگر ایک بڑی اذیت سے اپنی جان بچا سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں، اپنی ماحول کو بچا سکتے ہیں، اپنی قوم کو بچا سکتے ہیں، اپنے شہر کو، اپنے محلے کو بچا سکتے ہیں، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو میں اپنے بزرگ دوستوں سے امید کروں گا کہ وہ نہ صرف خود احتیاط کریں گے بلکہ احتیاط کرنے پہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں گے، اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں گے، اپنے آپ پہ جبر کر کے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو ڈھالیں نا. آخری دنوں میں تو جو بوڑھے لوگ ہیں عموماً خاصے بدل جایا کرتے ہیں. پہلے سناتے ہیں، پھر سننے کا ایک عہد آ جاتا ہے، سنتے ہیں. ایک دفعہ غصے میں غصہ ہوتا ہے، جب جوانی ہوتی ہے تو اس میں بڑا غصہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں بڑا تحمل بردباری آ جاتی ہے، برداشت آ جاتی ہے، جو ہم کسی کو یعنی موقع نہیں دیتے بولنے کا. ہم سن رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں جو آپ شاید جوانی میں تصور بھی نہ کر سکے ہوں. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بزرگ ساتھیوں، بلکہ میں کیا بزرگ ہوں، میں تو خود بزرگ ہوں. تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ کرونا وائرس کو آپ قطعاً آسان نہ لیں، قطعاً آسان نہ لیں. آپ چائنا کو دیکھیں، آپ ایران کو دیکھیں، آپ اٹلی کو دیکھیں، آپ امریکہ کو دیکھیں. امریکہ کے مریض جو ہیں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. تو بکھرا گئی ہے پوری دنیا. تو ہم اپنے معاشرے کو اس عالمی وبا سے بچانے کے لیے، اپنے گھر کو اس عالمی وبا سے بچانے کے لیے، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے محلے داروں کو اور اپنے شہر اور محلے کو اس عالمی وبا سے بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بزرگوں کی بڑی ذمہ داری ہے. اور بزرگوں نے ایک مین کردار ادا کرنا ہے. بیمار نہیں ہونا ہے، بیمار ہم نہیں ہوں گے. اگر ہم احتیاط کریں گے تو رب کریم ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے گا. ہاں اگر ہم خود اسے دعوت دیں گے تو پھر تو آپ خود ذمہ دار ہیں. قدرت تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی. قدرت تو اگر کوئی بندہ زہر کھاتا ہے تو قدرت نہیں کہتی کہ زہر جو ہے نا جی اس سے بچ جائے گا. ہاں رحم ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، آپ کی عمر ہو تو پھر ٹھیک ہے. میں انہی کلمات کے ساتھ کہ یقیناً ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اس کرونا وائرس کی وبا کے زمانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اویئرنیس کا کردار، موٹیویشن کرنے کا، موٹیویٹر بنیں. آپ لوگوں کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ لوگ آپ کو سمجھائیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں. آپ جو بچے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں تو آپ ان میں 1 میٹر کا آپ دیں. کوئی نہیں، آپ 1 میٹر دور جو ہے نا اپنا بیٹھ رکھیں، 1 میٹر دور بیٹھیں. ہاتھوں کو جلد بھائی فلاں بندے بھائی تم نے ہاتھ دھوئے ہیں؟ نہیں دھوئے، چلو اب میں بھی دھو رہا ہوں، آپ بھی دھو. اب باہر جا رہے ہیں ماسک پہنے ہوئے. تو یہ
عموماً ہم لوگ یہ ذمہ داریاں نبھا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس موضوع کو آپ بنا لیں، اپنا بھی تحفظ کریں اور اپنے اہل و عیال کا بھی تحفظ کریں اور اپنی قوم کو بھی تحفظ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ نگہبان۔